अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। ज़ोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन जाना बहुत से एतबार से अमरीकी सियासत में एक मुनफरिद और तारीखी लम्हा है, क्योंकि उनके जो सोशल, पॉलिटिकल और इकनॉमिक आइडियोलॉजीज़ हैं वो इस वक्त के करंट अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से इंटायरली डिफरेंट हैं, 180 डिग्रीज हैं। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी खुल्लम खुल्ला मुखालफत की और यहाँ तक कहा कि अगर वो मेयर बन जाते हैं तो वो न्यूयॉर्क सिटी को फंड्स देना बंद कर देंगे। बहरहाल सारी सूरत के बावजूद ज़ोहरान ममदानी जो है वो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन गए हैं। ये अमरीकी सोसाइटी और सियासत के अंदर किन तब्दीलियों की तरफ इशारा करता है, इस पर बुखारी साहब का एनालिसिस लेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट बात करेंगे कि इस्राएली वजीर ने ये कहा है ज़ोहरान ममदानी के मेयर बनने के बाद कि अब न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ज्यूज को नहीं रहना चाहिए, दे शुड कम बैक टू इसराइल। इस्लामोफोबिया का ये आलम है। इसके साथ ही गजा में भेजे जाने वाली बैनुल अक़वामी फोर्स का मामला भी अब तक तातुल का शिकार है, जिसकी वजह से इसराइल को टाइम और स्पेस मिल रहा है कि वो नस्लकुशी जारी रखे। इस सारी सूरत हाल पर भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। एंड लास्टली 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश जारी है, क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान कंसेंसस करीब है? इन तमाम इश्यूज पर डिटेल डिस्कशन के लिए बैठते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक नहीं हूँ, बहुत बुरा हाल है। ये जो स्मॉग है जी, ये अपना असर दिखा रही है, और लेकिन बहरहाल क्या करें, काम तो करना है। तमाम अमरीकियों की जो कोर वैल्यूज हैं इंटायरली उसके 180 डिग्रीज वो सारी बातें कर रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजीज हैं। क्या आप समझते हैं, क्या वजूहात हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ही स्पोक लाइक ए स्टेट्समैन। वो एक लो लेवल के लीडर वाली गुफ्तगू नहीं है। बीइंग in America, being in New York, and challenging the President of the United States of America, you need a lot of guts. You need a very big heart. He seems a very brave man. That he has proved that Mr. Trump, I am neither afraid of you, nor I care about you. That I think is a voice of the New Yorkers as well as the all downtrodden people of the world. Yes. मैं ये बहुत मोहतात अंदाजे से कह रहा हूँ कि अगर ये खबर सदी की बड़ी खबरों में से एक नहीं तो इस दिहाई की सबसे बड़ी खबर है दैट ए मुस्लिम एंड एन इमिग्रेंट हैज़ बिकम द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क। जी बिल्कुल। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि जो लबो लहजा इख्तियार किया उसने, आई एम इम्प्रेस्ड एंड आई होप एवरीबडी हु वाज देयर इन दैट मीटिंग वेयर ही वाज एड्रेसिंग वो भी इम्प्रेस थे। और आपने देखा जिस किस्म का शोर उनके हर जुमले के ऊपर उभर रहा था, तो उससे लगता था कि लोग उनकी बात को न सिर्फ समझ रहे हैं बल्कि रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बिल्कुल। 3-4 बातें बहुत अहम हैं। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में अब इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं है। व्हाट ए स्टेटमेंट। एक जुमला क्या आए थे ना वहाँ यूनाइटेड नेशन में बानी पीटीआई साहब, जिसको आज तक गाया जा रहा है जी, बट हाउ अबाउट दिस। यस, वो तो आप यूनाइटेड नेशन के कवर में कुछ भी कह के यू कैन गेट बैक टू योर कंट्री, बट लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्टिल चैलेंजिंग द माइट ऑफ दैट कंट्री। जी बुखारी साहब, आपको लगता है कि ज़ोहरान ममदानी का ये इलेक्शन जीत जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अमरीकी सोसाइटी अब तब्दील होती जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के अगेंस्ट होते जा रहे हैं अमरीकी लोग? देखिए, 2-3-4 बातें इसके शवाहद मुहैया करती हैं। पहली बात ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप is on the record of having said कि मैं आपको जीतने मेयर नहीं बनने दूंगा। जी बिल्कुल। यहाँ तक धमकी दी थी कि फंड्स बंद कर दूंगा न्यूयॉर्क। वो तो चलिए एक और घटिया हरकत है ना, लेकिन अमेरिका के सदर का ये कहना मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा और वो शख्स जीत जाए, क्या बात है। इसका कोई पैरेलल आपको हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, वो कहते हैं कि ये शहर को बनाया भी तारकीन वतन ने, बिल्ड भी किया उन्होंने, तरक्की भी दी उन्होंने, और आज जो न्यूयॉर्क है ये मरहून मिन्नत है तारकीन वतन का। लुक एट द स्टेटमेंट। ये वही शहर है, ये वही मेयर है जो इलेक्ट हुआ है, जबकि ट्रंप जो है वो पूरे अमेरिका से तारकीन वतन को निकालने के दर पे हैं। इसीलिए उसने इतनी पुरजोर आवाज़ में उसको कहा है कि दिस इज़ द सिटी ऑफ इमिग्रेंट्स, दिस विल कंटिन्यू टू बी सिटी ऑफ इमिग्रेंट्स। ये बहुत बड़ी गुफ्तगू है, बहुत बड़ी बात है। मैं इसको जितना भी ट्रिब्यूट पेश करूँ वो कम है। बुखारी साहब, हम देखते हैं कि अमरीकी लोग जो हैं वो बाय कोर बाय हार्ट दे आर कैपिटलिस्ट, ठीक है, लेकिन अब जिस तरह से ज़ोहरान ममदानी साहब बहुत ओपनली इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, तो आपको लगता है कि और फिर उनको इलेक्ट किया जाना, उनको वोट दिया जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अमरीकी लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सोशलिज्म की तरफ जाते जा रहे हैं? देखिए, ये मैं शायद नहीं कह पाऊंगा कि दे आर कन्वर्टिंग टू सोशलिज्म और बिकमिंग सोशलिस्ट, मगर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि दे आर डिपार्टिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स एंड दे आर डिपार्टिंग फ्रॉम ऑल द ट्रेडिशन जो अमेरिका की थी, उससे ये बड़ी क्लियर डिपार्चर है, विच इज़ ए वेरी सीरियस मैसेज टू द अमेरिकन्स। एक बात मैं चलते चलते कहता चलूँ, जिस किसी को अमेरिका की हिस्ट्री का इल्म है,
یہ امریکہ تو بسایا تھا لوگوں نے جن کو سزائیں ہوتی تھی بھاگ بھاگ کے یورپ سے جا کے. یہ کسی امریکن کا جنون شہر ملک تو ہے ہی نہیں, یہ تو بنایا ہی امیگرینٹس نے تھا. آپ دیکھیں کہ 70% شہروں کے نام جو ہیں وہ یورپ کے اور برطانیہ کے مختلف شہروں پر ہیں. آپ کو وہاں مانچسٹر بھی ملے گا, آپ کو وہاں برمنگم بھی ملے گا, آپ کو وہاں بریڈفورڈ بھی ملے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو امیگرینٹس ہیں, ہاؤ کین یو ٹارگیٹ them, جبکہ یہ تو پورا ملک وجود میں ہی آیا تھا امیگرینٹس کی وجہ سے. تو یہ تاریخی حقیقت ہے جس کا بیان کیا جانا بہت ضروری ہے. آگے چلیے. وہ یہ کہتا ہے آئی ایم اے مسلم, وہ کہتا ہے آئی ایم اے سوشلسٹ, and I don't need to apologize for any of these things. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا چیلنج ہے یہ. دوسری بات یہ ہے, ہم بات کریں گے دوسرے سیگمنٹس کے حوالے سے بھی. لندن کے میئر نے مبارکباد دی ہے ان کو جیتنے کے اوپر. لندن کے میئر کی اگر تاریخ کا ذکر نہ کریں ہم تو بڑی زیادتی ہوگی. انہوں نے بھی ایک یہودی کو ہرایا لندن کا میئر بننے کے لیے, اور وہ کون تھا یہودی؟ وہ تھا جمائمہ کا بھائی. اور کون گیا تھا یہاں سے کمپین کرنے کے لیے؟ ان کی بانی پی ٹی آئی قیدی نمبر 804 ایز پرائم منسٹر وہاں گئے تھے اور جا کے ان کی کمپین کی تھی. یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے. لیکن جیتے نہیں تھے وہ. سر صادق جو اب سر صادق ہے وہ الیکشن جیت گئے تھے. تو یو سی the common points between the two mayor of the world's major capitals. جی بخاری صاحب, اب آپ فیوچر میں امریکن سسٹم جو ہے پولیٹیکل سسٹم کس طرح سے چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم زہران ممدانی صاحب کو دیکھتے ہیں, وہ ایک میئر ہیں ایک بہت امپورٹنٹ سٹی کے, ایٹ دا سیم ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ از سٹنگ ان دا فیڈرل, تو دونوں کی پالیسیز بالکل 180 ڈگریز ہے, بالکل ڈفرینٹ ہیں. تو کس طرح سے کام کرے گا امریکی پولیٹیکل سسٹم؟ میرے خیال سے اس کو ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں مسلمان لوگ جو ہیں یا مسلمان لیڈر جو ہیں یا مسلمان امپورٹنٹ پرسنالٹیز جو ہیں وہ کی سلاٹس میں آ رہی ہیں. جی میں آپ کو ایک حیران کن فیکٹ بتاؤں کہ برطانیہ میں کوئی اباؤٹ 40+ سٹیز میں میئرز ہوتے ہیں, ان میں سے 26 میں جو ہیں وہ مسلمان میئرز ہیں. ول یو بلیو دس؟ جی تو یہ ایمرج تو ہو رہے ہیں وہ اس لیے کہ دے بلیو ان سروس, دے بلیو ان فلفلنگ what they claim. تو ان کی کریڈیبلٹی کا جو یعنی جو بیسک وجہ ہے اس کی وجہ سے وہ لائم لائٹ میں آ رہے ہیں. اسی طرح سے امریکہ میں بھی یہ جیت جو ہے اٹ ول پیو دا وے, یہ راستہ نکالے گی دوسرے شہروں میں بھی مسلمان میئرز کے آنے کا. آپ دیکھیے گا تو ایک تو وہ اپولوجیٹک نہیں ہے مسلمان ہونے پر, نہ ہی اپولوجیٹک ہے سوشلسٹ ہونے پر. ان کا کمال دیکھیے کہ انہوں نے اپنی الیکشن کمپین میں بھی اور ایون ادروائز بھی اسرائیل کو مجرم قرار دیا ہے جینوسائیڈ کا, بہت کھلے الفاظ میں یہاں تک کہا تھا ان کی الیکشن کمپین کا حصہ ہے. اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں اور اس کے باوجود ان کے ووٹرز میں ایک بڑی تعداد یہودیوں کی ہے. بالکل, نیو یارک کے اندر بخاری صاحب سیکنڈ لارجسٹ جو جیوز رہتے ہیں وہ نیو یارک سٹی کے اندر رہتے ہیں. ایبسولوٹلی. اور ان کی کمپین کنہوں نے چلائی ہے. چلیے امیگرینٹس تو ان کے ساتھ تھے, مسلمان بھی ان کے ساتھ تھے, ان کی تو کمپین کا بڑا حصہ جو ہے وہ یوتھ تھا نیو یارک کا جو امریکنز ہیں بائی اوریجن. تو یہ کمال کی وکٹری ہے. اس کو معمولی نہیں لینا چاہیے, اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس ایک میئر جیت گیا. نو, اٹس اے نیو ٹرینڈ, اٹس اے نیو وے آف لائف ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے انہوں نے کافی مخالفت کی ان الیکشن سے پہلے بھی. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں جو ہے فنڈز بند کر دوں گا. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں, ان کے پاس یہ اختیار ہے, اور اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی حکومت کے لیے کتنا نقصان؟ دیکھیے, لوگوں کی خواہش اور مرضی کے بغیر ایک جمہوری معاشرے میں ان کے لیے اس قسم کے اقدامات کرنا آسان کام نہیں ہے. جی نیو یارک از اے بگ سٹی, مطلب ہے 8 لاکھ تو وہاں مسلمان ہیں, اتنے ہی دوسرے مسلمان ممالک کی تعداد اگر گنے تو بہت بڑی تعداد ہے. پھر وہاں کے شہری جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ممدانی از دا پرسن ہو ول گیو اس, بلکہ لے کے دے گا ہمیں ہمارے رائٹس. کیسے؟ کیا ممدانی نے یہ نہیں کہا کہ اگر نیتن یاہو آئے نیو یارک میں تو ہی ول بی اریسٹڈ؟ اس کے اوپر بڑا شور و غوغا مچا وہاں امریکہ میں. لیکن یہ بات انہوں نے کنوکشن سے کہی ہے کہ بیکاز انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے انہیں جینوسائیڈ کا مجرم قرار دیا ہے, لہٰذا وہ یہاں آئیں گے تو ان کے وارنٹ کی گرفتاری میں خود جاری کروں گا. اب آ جائیں جناب جو اصل بات جس طرف آپ کہہ رہے ہیں فنڈز کے حوالے سے,
کیا ممدانی اور ٹرمپ کے بیچ کھلا تصادم ہونے جا رہا ہے؟ یس، ضدی آدمی ہیں ٹرمپ، آپ نے دیکھا جتنے فیصلے اب تک انہوں نے کیے ہیں اس میں ضد کا ایلیمنٹ بہت نمایاں ہے جی، لیکن ممدانی بھی اس کوائٹ بریو اور وہ بڑا ٹف ٹائم دینے والے ہیں. There you are. یہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، وہ زمینی حقائق پہ بات کر رہا ہے. جی، تو یہ کوالٹیٹو فرق ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف یہ ہے کہ فنڈز کا مسئلہ جب آئے گا، وہ کہتے ہیں نا کہ we'll cross the bridges when they will come. میرا نہیں خیال کہ امریکن ایڈمنسٹریشن، خاص طور سے ایک ایسی ایڈمنسٹریشن جو پینٹاگون اور CIA کی مرضی کے خلاف چل رہی ہے، روایتی سیاست سے ہٹ کے فیصلے کر رہے ہیں ٹرمپ، وہاں اتنی گنجائش موجود ہوگی کہ نیو یارک جیسے شہر کے فنڈز آپ جو ہیں وہ روک سکے. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا. لیکن بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ اتنے مخالف ہیں کیوں زہران ممدانی کی؟ کیا سوشلزم وجہ ہے یا جو ان کا اسلاموفوبیا ہے وہ ریزن ہے؟ ٹرمپ نے اپنی اس اندر کا جو زہر ہے اس کو تھوڑا سا لفظوں میں بیان کیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں پیسے نہیں دوں گا، فنڈز نہیں دوں گا جو کہ کمیونسٹ ہے. حالانکہ there is a fundamental difference between a communist and being a socialist. Socialist جو ہیں they believe in equality. جی، ان کے نزدیک امیگرینٹس میں، لوکل میں، مسلمان میں، یہودی میں کوئی فرق نہیں ہے. they say they are the citizen, they should be respected. جی، they are the citizens, they have their rights which should be provided to them. یہ اس اپروچ کو لے کے جس طریقے سے ممدانی آئے ہیں، وہ جو ہے نیو یارک کے شہریوں کی جو حقوق ہیں ان کی پروٹیکشن کی خاطر، نیو یارک کے جو حالات ہیں اس کو بہتر کرنے کی خاطر آئی تھنک اٹس اے تازہ ہوا کا ایک جھونکا. جی، دس از اے نیو ٹرینڈ. ٹھیک ہے جی. لیکن بخاری صاحب اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اتنی زیادہ مخالفت تھی ان کے دل میں کہ زہران ممدانی کے لیے کہ انہوں نے اپنی اوپوننٹ پارٹی یعنی ڈیموکریٹک پارٹی کے جو قوموں ہیں ان کو سپورٹ کیا ایز کمپیئر ٹو ہم. ایبسلیوٹلی. یہ ساری وہ منافقت ہے جو اس وقت امریکن پولیٹکس کا ترائے امتیاز ہے. جی، اس لیے اس سے مجھے زیادہ پریشانی نہیں ہے. ٹرمپ نے ممدانی کو یہود مخالف بھی قرار دیا ہے کہ یہ تو یہودیوں کے خلاف ہے. حالانکہ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ یہودی یوتھ نے ان کی کمپین چلائی، یہودیوں نے ان کو ووٹ دے کے کامیاب کرایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کس قدر پاپولر ہیں، اس کا آپ یہ دیکھیے کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہاں کی، چاہے وہ سابق صدر اوباما ہے یا کملا ہیرس ہیں جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی تھی اور اسپیکر تھی وہاں کی، انہوں نے فون کر کے مبارکباد دی ہے. بل کلنٹن نے اور ہیلری کلنٹن نے ان کو مبارکباد دی ہے. دیٹ مینس کہ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی ریئلائز کر رہی ہے کہ یہ فضا تبدیل ہو رہی ہے. جی، اور وہ اس فضا کی تبدیلی کے خلاف نہیں ہے، اس کو ویلکم کر رہے ہیں. جی بالکل. بخاری صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جب پوچھا گیا وجہ کیا ہے کیوں جیت گئے زہران ممدانی، تو انہوں نے وجہ بتائی کہ امریکہ میں ایک شٹ ڈاؤن چل رہا ہے اس کی وجہ سے، اور دوسرا کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بیلٹ پر نہیں تھے اس وجہ سے. مطلب مجھے کیا آپ کو اتفاق کرتے ہیں کہ وجہ یہی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ کو ریڈیوس کیا ہے ایز اے لیڈر؟ دیکھیے اپنی خفت مٹانے کے لیے ان کو کچھ تو لفظوں کا سہارا لینے دیجئے کہ ان کا سانس روکیں. ٹرمپ کو جتنی امبیرسمنٹ اس الیکشن جیتنے سے ممدانی کی ہوئی ہوگی آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. A mightiest president who is considered to be the mightiest president of United States, اس نے کہا میں ایک میئر کو جیتنے نہیں دوں گا، میئر نے کہا میں تمہیں جیت کے دکھاؤں گا، جیت کے دکھا دیا اس نے. Do you think it's a small thing? No, it's not a small thing. It's a very huge thing. جی بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ اس زہران ممدانی کے الیکشن جیتنے میں یوتھ کا کتنا امپورٹنٹ کردار آپ سمجھتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی. ان کی جو الیکشن کمپین جنہوں نے فالو کی ہے، جنہوں نے مانیٹر کی ہے، جنہوں نے آبزرو کی ہے، اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ یوتھ کا ہے. ناٹ اونلی بوائز، گرلز اینڈ بوائز. جو یوتھ ایلیمنٹ تھا نیو یارک کا وہ سارا ان کے پیچھے تھا اور اسی نے ان کی اس وکٹری کو کامیاب ترین بنا کے ایک نئی تاریخ رقم کر دی. بخاری صاحب کیا اس کے اثرات جو نیکسٹ پریزیڈینشیل الیکشنز ہوں گے امریکہ کے اندر، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوچ بدلتی جا رہی ہے امریکی لوگوں کی، تو کیا پریزیڈینشیل الیکشنز میں بھی یہ چیز ریفلیکٹ ہوگی؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیے جس کو میں نئی ہوا کا جھونکا کہہ رہا ہوں، جس کو پذیرائی مل رہی ہے گراس روٹ لیول پر لوگوں سے، جس کو پذیرائی مل رہی ہے سینئر لیڈرز کی طرف سے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں کی پولیٹکس اس سے افیکٹ نہ ہو. میں آپ کو یہ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جس شہر میں ہوں گے اس تازہ ہوا کے جھونکے کا اثر آپ وہاں بھی دیکھیں گے. All we need to do is to just wait a little and see how things unfold. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, ज़ोहरान ममदानी के मेयर बनने के बाद एक इसराइली वजीर ने ये कहा है कि जितने भी वहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर जूस रहते हैं उनको वापस इसराइल आ जाना चाहिए। कितनी फ़नी बात है कि इन्हीं जूस ने तो वोट दिए हैं ज़ोहरान ममदानी को, मेयर बनाया है, और वो उनसे कह रहे हैं कि वो छोड़ के आ जाएं। इस्लामोफोबिया वो एक ज़रबुल मिसल है कि वो फलां की नींदें हराम हो गई। वो ना हमें समझ नहीं आती है भाई है। जब से ये इलेक्शन के नतायज सामने आए ना, इसराइलियों का बहुत बुरा हाल है। उनके वजीर के बयान पर तो हम बाद में तबसरा करेंगे, वन अदरवाइज नॉट ओनली इन इसराइल, इन न्यूयॉर्क ऑल्सो, जिस तरीके से डराया जा रहा है यहूदियों को कि जनाब अब आपकी खैर नहीं, अब आ गया वो मारेगा तुम्हें और पानी भी नहीं पीने देगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ खौफ है। इसलिए कि जो जुल्म और ज़्यादती उन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ की हुई है, उनका ख्याल ये है कि कहीं ये बदला लेने ना बैठ जाएं, जैसा कि कुछ नहीं है। ममदानी हाइट में और लीडरशिप में बहुत ऊपर बिल्कुल, वो तो खुद रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बात करते हैं। एब्सोल्युटली, सारी ज़िंदगी उनकी जो है इबारत है इससे। जैसा आपने कहा कि यस, इसराइल के अंदर लोगों की नींदें हराम है। एक इसराइली वज़ीर जो हैं, जो ख़ास तौर से इमिग्रेशन के हवाले से वजारत जो है उसको देखते हैं, उन्होंने ये कहा है जी कि अब न्यूयॉर्क में आबाद यहूदियों को मशवरा दिया उन्होंने कि आप न्यूयॉर्क छोड़ के आके इसराइल में अपने घर बनाएं और यहाँ मुंतकिल हो जाए। यानी ये प्रोवोकेशन भी है, ये हकायक से मुनाफी एक यानी हरकत भी करार दी जा सकती है, और बिला वजह उनको डराया जा रहा है। वो कहते हैं कि ममदानी की कामयाबियों ने यहूदियों के मुस्तकबिल को ख़तरे में डाल दिया। लुक एट व्हाट ही इज सेइंग। एनीवे, इसके ऊपर वो अमल करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी तरफ एक और ख़दशा जिसका हमने पहले सेगमेंट में भी जिक्र किया, अब दोबारा कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर बात की गई है इसराइल के अंदर भी, वो ये कि डर है उन्हें कि अगर न्यूयॉर्क जाते हैं नेतन्याहू तो क्या न्यूयॉर्क पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी। बुखारी साहब, आपको लगता है कि लीगली बाय कॉन्स्टिट्यूशन उनके पास ये इख्तियारात हैं कि ज़ोहरान ममदानी साहब ये कर सकते हैं? देखिए, इसके ऊपर एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जो ट्रंप ने जारी किया है उसका हवाला दिया जा रहा है, और दूसरा ये कहा जा रहा है, जो माहिरीन ने भी यही कहा है कि वो उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते चूँकि ICC जो है उसके साथ ताउन करना न्यूयॉर्क पुलिस के लिए ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जब भी नेतन्याहू वहाँ विजिट करने जाएंगे वो इसराइली प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जाएंगे, और उनको सफारती यानी डिप्लोमेटिक एक्सेप्शन कह लीजिए आप, या सफारती जो इस्तिस्ना जो है वो उनको हासिल है। दूसरा ये कि ट्रंप ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत ये ऐसा करने से मना करने का हुक्म भी जारी किया हुआ है। हैविंग सेड दैट, असल बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है फॉर द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, ख़ास तौर से ज्यूज़, कि वो अपने आप को अब आइसोलेट करें सेवूनियों से, द ज़ायनिस्ट से। ये कैंपेन चाहे वो ज़ोहरान ममदानी की है या मुसलमान मुल्कों के अंदर जितनी भी तहरीकें चल रही हैं, वो यहूदियों के खिलाफ नहीं है, सहूनियों के खिलाफ, वो सहूनियों के खिलाफ हैं, द ज़ायनिस्ट पीपल जिनको हम कहते हैं। और ये जो जुल्म सितम जिस भी रजीम ने किए हैं इसराइल में, वो ज़ायनिस्ट रजीम। वैसे आपको नहीं लगता कि ज़ोहरान ममदानी का मेयर बनना है इस बात की तरफ इशारा करता है कि इवन जो ज्यूज हैं दे आर आल्सो अगेंस्ट ज़ायनिज़्म? देखिए, ये तो मैंने कहा ना कि अब चूंकि वो इलेक्ट हो गए हैं, आने वाले चंद दिनों में उनकी पॉलिसियों से, लोगों के रद्द अमल से आपको पता चलेगा कि वो किस सिमत में लेके जा रहे हैं न्यूयॉर्क के सिटीजन्स को। न्यूयॉर्क को गवर्न करना जो है वो बहुत चैलेंजिंग जॉब है, इसलिए कि न्यूयॉर्क जो है ये इकोनॉमी का हब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। इट्स ए सिंबल ऑफ इकोनॉमिक माइट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जी बुखारी साहब, अब बढ़ते हैं गजा की गवर्नेंस की तरफ। बुखारी साहब, अभी तक बैनुल-अक़वामी अमन फोर्स की बातें ही चल रही हैं, कुछ प्रैक्टिकली नहीं किया जा रहा। आपको क्या लग रहा है कि डेलिब्रेटली इसराइल को टाइम दिया जा रहा है? ये क्यों तातुल का शिकार है? इतना मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि इस फोर्स की तश्कील देने में जो ताख़ीर हो रही है वो नेतन्याहू को टाइम देने के मुतरादिफ है कि वो और जितनी तबाही करना चाहता है गजा में कर ले, और वो कर रहा है। ये हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि एक तरफ जंगबंदी के ऊपर इतना इसरार है खुद ट्रंप को भी, लेकिन इसके बावजूद वो देख रहे हैं कि एरियल बॉम्बिंग भी हो रही है और ज़मीनी ऑपरेशन भी लॉन्च किए जा रहे हैं। 325 के करीब जंगबंदी के बाद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। कोई पूछने वाला नहीं है उनको, तो खैर उनसे तो क्या गिला करें। अपने मुसलमान ममालिक की तरफ से भी सारी दुनिया की कॉन्फ्रेंसें की जा रही हैं, लेकिन कोई जो है वो उसका इशारा नहीं करता है नेतन्याहू की तरफ के व्हाट ही इज डूइंग। प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया जा रहा। फ़लस्तीन में जो सबसे बड़ी डेंजरस बात इस वक्त है वो ये कि हमास ये कहती है कि अगर आपने हमसे हथियार डलवाने हैं
یا ہتھیار ہمارے جمع کروانے ہیں، یہ ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک غزہ کے اندر فلسطینیوں پر مبنی ایک حکومت قائم نہیں ہو. پیلسٹائنین اتھارٹی. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ موقف بالکل جسٹیفائڈ ہے. They can't trust the Israelis, they can't trust Americans, they can't trust Europeans. جو کچھ اب تک فلسطینیوں کے ساتھ اور غزہ میں لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے اس میں امریکنز اور یورپین سارے برابر کے شریک ہیں. جی مغل صاحب، آپ نے کہا کہ اسرائیل اور یورپینز اور امریکنز کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے فلسطین کے لوگ. ایک اور ملک کا نام جو ہے وہ زیادہ لیا جا رہا ہے اور وہ ہے مصر کا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مصر کس قسم کا رول جو ہے وہ اب سچویشن دیکھیے مصر کا رول اس لیے اہم ہو جاتا ہے کہ اس کا بارڈر ملتا ہے اسرائیل کے ساتھ. جی رفح کی پٹی جس کو ہم کہتے ہیں یا رفح کوریڈور جس کو ہم کہتے ہیں وہ اسرائیل کا مصر کا علاقہ ہے. اور وہاں سے اگر اس پٹی کو بند نہ کیا جاتا تو جنگ کا انجام یہ نہیں ہونا تھا جو ہم نے دیکھا ہے. اس لیے کہ اگر باہر سے رسد پہنچتی رہتی، باہر سے اسلحہ اور خوراک آتی رہتی تو اسرائیل اتنی جلدی حماس کو تباہ و برباد نہیں کر سکتا. جی بالکل بخار صاحب، اسی بات کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں کہ مصر تو سارٹ آف الائے رہا ہے یا اس نے اسسٹنس پرووائڈ کی ہے اس ساری صورتحال میں. ایبسولوٹلی، جو میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا آپ ریکال کریں کہ چونکہ اسے اپنی گیس بیچنی ہوتی ہے جو اس کی اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اسرائیل اس سے گیس خریدتا ہے اور وہ گیس پائپ لائن گزرتی بھی وہیں سے ہے، رفح کی پٹی سے. اس کی خاطر انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں فلسطینیوں کی شہادتیں جو ہیں اس پر آنکھیں بند کر لی اپنے مفاد کی خاطر. تو ایجپٹ کی مجبوری یہ ہے کہ وہ چونکہ بارڈر اس کا کامن ہے اسرائیل کے ساتھ، لیکن اس نے فلسطینیوں کے حق میں آج تک اور ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جس سے نیتن یاہو، اس کی حکومت یا جو جیوز ہیں یا امریکہ جو ہے وہ ناراض ہو. پھر بخار صاحب فلسطینیوں کی آواز بنے گا کون؟ مصر کے بارے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، باقی ثالث ممالک تو بالکل چپ ہیں، خاموش ہیں. امریکہ سے کوئی امید لگائی نہیں جا سکتی. حماس پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو چکا ہے. میرے خیال سے ان کی آواز اب صرف وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز رہ گئی ہیں یا وہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، این جی اوز جس کو ہم کہتے ہیں، جو ان کی آواز بنی ہے. جتنے بھی تمام دنیا کے شہروں میں مظاہرے ہوئے یہ انہی آرگنائزیشنز نے تشکیل دیے تھے، نہ کسی حکومت نے دیے تھے، نہ کسی حکومت نے اس کی فنڈنگ کی تھی. تو میرے خیال سے وہی ان کی آواز ہے اور وہ آواز مسلمان ممالک کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ پر اثر بھی ہے اور طاقتور بھی ہے. ہمارے ہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ہم نے تو لپ سروس بھی بڑی مشکل سے مجبوری کی حالت میں کی ہے. جی بخار صاحب، جب امن معاہدہ کیا گیا دنیا کو دکھانے کے لیے اپیرنٹلی، تو اس میں یہ باتیں کی گئیں کہ اب تو امداد جو ہے وہ غزہ کے اندر پہنچائی جائے گی ایز پر نیڈ، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی امداد نہیں پہنچائی جا رہی جو غزہ کے اندر لوگوں کی ضرورت ہے اس وقت پر. تو یہ کس قسم کی جنگ بندی اور کس قسم کا امن ہے جہاں پر لوگوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے؟ بالکل آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے. دیکھیے اس وقت جب معاہدہ ہوا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ 600 ٹرک جو ہیں وہ ایندھن اور خوراک اور میڈیکل سپلائیز لے کے غزہ میں داخل ہوں گے. اب تک ان کو غالباً 100 یا کچھ کی اجازت دی جا رہی ہے اور یہ بھی کھلی وائلیشن ہے اس جنگ بندی معاہدے کی کیا گیا تھا. لیکن میں نے آپ سے پھر کہا کہ کوئی آواز سنی آپ نے کسی مسلمان لیڈر کی طرف سے اس حوالے سے کہ بھائی یہ جنگ بندی کیا جنگ بندی ہے، کس کے اوپر عمل ہو رہا ہے، باقی کس کی شکوں کے اوپر عمل کون کرے گا؟ بالکل، you are absolutely right on this. That is the misery, that is the most painful thing. جی تھینک یو سو مچ بخاری صاحب. اب پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک سے واپس آ کر 27ویں آئینی ترمیم پر بات کریں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخار صاحب 27ویں آئینی ترمیم کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، آلدو اس کے اندر بہت سے ایسے پوائنٹس پروپوزلز شامل ہیں جس پر ہمیں لگتا تھا کہ پیپلز پارٹی کو بالخصوص بہت سارے تحفظات ہوں گے، لیکن ہم کسی بھی پارٹی کی جانب سے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، اس کی طرف سے اس طرح کا ریاکشن نہیں دیکھ رہے ہیں اگینسٹ دس. دیکھیے میرے خیال سے اس دفعہ حکومت نے یہ کیا ہے کہ اس کو لانچ کرنے سے پہلے یا ٹیبل کرنے سے پہلے انہوں نے کافی سارا کام کیا اس کے اوپر. مثال کے طور پر بلاول کے پاس ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا پرائم منسٹر نے، اگر آپ کو یاد ہو، اور خود پرائم منسٹر نے بات بھی کی تھی بلاول سے. تو اسی طریقے سے جو باقی کے ایم کیو ایم کے خالد صدیقی صاحب نے خالد مقبول صدیقی صاحب نے بڑا پازیٹیو سٹیٹمنٹ دیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے الائز کو کانفیڈنس میں لے لیتے ہیں تو پھر اس طرح کیا اکھاڑ پچھاڑ اور چیخو پکار نہیں ہوتی. اب مسئلہ ہے باقی کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں جن میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ایسے وقت کے لیے ایک بندہ ہم نے رکھا ہوا ہے جس کا نام ہے فیصل واڈا. انہوں نے ملاقات بھی کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ووٹ کی مجبوری نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے.
ووٹ جتنے چاہیے امینڈمنٹ پاس کرانے کے لیے وہ تو ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کنسنسس ہو اور مولانا جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح سے اب بھی حکومت کا ساتھ دیں. جی بخاری صاحب، آپ نے بڑی امپورٹنٹ ابھی بات کی ہے کہ حکومت اس دفعہ اس کو ٹیبل پر لانے سے پہلے آلریڈی بہت سارے کام جو ہے وہ کر چکی تھی. از دس اے گڈ تھنگ اور اے بیڈ تھنگ؟ کیونکہ اتنے امپورٹنٹ میٹر ترمیم جیسا، اس کو تو پبلک ڈبیٹ کے لیے اوپن ہونا چاہیے تاکہ عام پبلک اس پر اوپینین دے اور اس کی روشنی میں اس کا فیصلہ کیا جائے. ڈبیٹ کا موقع آئے گا جب یہ بل ٹیبل ہو جائے گا، جو کہ آج کل میں ہونے والا ہے، زیادہ دیر انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ڈبیٹ جو ہے یہ لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، یہ جب ڈبیٹ کریں گے یہ لوگوں کے نمائندے ہیں، ان کے الیکٹ کر کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں نا پارلیمنٹ میں، تو اور فرق بھی انہی کے یعنی بیانات سے پڑے گا یا انہی کے آبزرویشن سے پڑے گا. میرا خیال یہ ہے کہ جیسا کہ وارڈر نے بڑے کھل کے کہا ہے کہ نمبروں کی مجبوری کوئی نہیں ہے. جی، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاس ہونے والی ہے. ہاں، نمبروں کے پاس، اور وہ یہ ساتھ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے جو پیشین گوئی کی تھی ہر ایک صحیح ثابت. وہ تو 28ویں ترمیم کی بھی بخاری صاحب بات کر رہے ہیں. ہاں، اس کی بھی تیاری شروع ہے. میں نے کہا نا کہ یہ ترمیمیں تو آتی رہیں گی نا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، وارڈا نے جو کچھ کہا، اس نے کہا تھا بانی جلدی باہر آتے مجھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. یہ بات اس نے آج سے 1.5 سال پہلے کہی تھی، تو کوئی امکان دور نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے یہ چلے گی، اس میں کہیں کوئی دراڑ پڑنے والی نہیں. تو دونوں ہی باتیں ان کی جو ہے وہ ٹھیک رہی ہیں. تیسری 27ویں آئینی ترمیم والی بات بھی ٹھیک ہو گئی. بخاری صاحب، بلاول بھٹو نے جو ہے وہ آپ بات کر رہے تھے کہ حکومت اس کو سیکریٹ رکھنا چاہ رہی تھی، لیکن بلاول صاحب نے ٹویٹ کر دی آؤٹ آف نو ویئر. اس کی ساری جو پروپوزل جو ان سے بات ہوئی تھی انہوں نے ٹویٹ کر دی. بلاول صاحب کا پبلک کرنے کا یہ میٹر کیا ریزن تھا؟ کیا خدشات ہیں؟ کیا ریزرویشن؟ کوئی خدشات نہیں ہے. ان کو اپنا بھرم رکھنا ہے ایز اے میجر پولیٹیکل پارٹی. وہ اپنی حیثیت اور اپنی اہمیت جو ہے اس کو منوانا چاہتے ہیں. انہوں نے وہ چند نکات جس کے اوپر بات کی تھی بلاول نے، وہ اٹھا کے مجبور کیا حکومت کو کہ وہ ڈیلیگیشن بھیجے ان کے پاس، مجبور کیا حکومت کو کہ وہ ان کی کچھ چیزیں جو ہے وہ انکلوڈ کرے اس ترمیم میں. تو یہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے. دس از ہاؤ گیو اینڈ ٹیک کر کے آپ کسی ایک سیاسی نتیجے پر پہنچتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی اب حکومت کے ساتھ اس ترمیم کے حوالے سے اور ایک ہی پیج پر ہے. اب اگر مولانا بھی اس کوشش کے نتیجے میں جو فیصل وعدہ کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ترمیم کنسنسس کے ساتھ میجورٹی ووٹ کے ساتھ پاس ہوئی ہے. بخاری صاحب، شارٹلی ٹائم بہت تھوڑا ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ گیو اینڈ ٹیک آلریڈی ہو چکا ہوا ہے، تو پھر پارلیمنٹ میں لا کر یہ ساری ایکسرسائز کرنے کا کیا مقصد؟ دیکھیے، پارلیمنٹ لائے بغیر یہ قانون بن نہیں سکتا نا. تو مطلب صرف ضابطے کی کارروائی ہے؟ بس ضابطے کی کارروائی کرنی پڑتی ہے آپ کو. دیکھیں، جب آپ اپنا ہوم ورک ٹھیک کر لیتے ہیں، آپ اپنی پولیٹیکل منورنگ ٹھیک کر لیتے ہیں، تو یہ واقعتاً پارلیمنٹ کے اندر پھر ضابطے کی کارروائی رہ جاتی ہے، انلیس کہ حکومت کے خلاف جتنی جماعتیں ہیں وہ اکٹھا ہو کے اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کریں. اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی بظاہر مطلب ہے ایک دوسرے کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے. تو اس لیے حکومت کے لیے اٹس اے کمفرٹیبل سیلنگ. مجھے نہیں لگتا ہے کوئی مشکل پیش آئے گی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل ٹمورو. اللہ حافظ.